الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 5، موضوع ادب۔ کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حکم کو ادب پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ بھی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف فتح ہو گیا اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تو خانہ کعبہ کی دیواروں پر بت اور تصاویر آویزاں تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، علی میرے کندھے پر چڑھ کر بیت اللہ شریف کی دیواروں پر آویزاں بتوں کی تصویروں کو اتار دو۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا پیر آپ کے جسم مبارک پر نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا، علی تم میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میرے کندھے پر چڑھ کر بیت اللہ شریف کو بتوں کی نجاست سے پاک کرو۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چڑھ کر بیت اللہ شریف کی دیواروں پر آویزاں بتوں کو گرا دیا آپ نے۔ اور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میں تو یہی کہوں گا کہ ادب کو حکم پر فضیلت حاصل ہے، لیکن کبھی حکم کی تعمیل بھی ادب بن جاتا ہے، اس لیے کہنے دیجئے کہ ادب کو حکم پر فضیلت حاصل ہے۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں یا حضرت عباس بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ بڑے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، البتہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا میں سے عقل اور ادب سے افضل کوئی چیز نہیں۔ جوان مرد کے لیے یہ دونوں چیزیں باعث جمال اور زینت ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں نہ رہیں تو اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ عقل بھی ہو اور ادب بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھے میرے رب نے اچھا ادب سکھایا۔ جو آداب حضور نے اپنے رب سے سیکھے ہیں وہی آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں، 3 عادتوں کی تعلیم دو، آداب سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم۔ حدیث پاک ہے، بے شک حاملین قرآن پاک کی عملی تصویر، اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پسندیدہ لوگوں کے ساتھ اس کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس میں ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ اور ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ توحید ایمان کو واجب کرتی ہے، پس جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس توحید نہیں، اور ایمان شریعت کو واجب کرتا ہے، پس جس کے پاس شریعت نہیں اس کے پاس نہ ایمان ہے نہ توحید ہے، اور شریعت واجب کرتی ہے ادب کو، پس جس کے پاس ادب نہیں نہ اس کے پاس شریعت ہے نہ ایمان ہے اور نہ توحید ہے۔ رسالہ کشیریہ حوالہ ہے۔ حضرت شیخ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا خیال رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو جو آیت اس کے خطبہ میں پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین اور آداب سکھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت ادب یہ ہے کہ انسان میں اچھی عادات، نیک خلق جمع ہو جائے۔ قرآن و حدیث ایسے آداب کا مجموعہ ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل کرنا ہے، جو ادب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر۔